محکمہ فوڈ کی گاڑی جب جیلی فیکٹری پہنچی تو بلیوں اور چوہوں نے فوڈ اتھارٹی اہلکاروں کا استقبال کیا۔ کارروائی کرنے کی بجائے مبینہ طور پر موقع پر ساز باز کر کے معاملہ رفع دفع کیا جا رہا تھا کہ اسی وقت مقامی صحافی کو دیکھ کر فیکٹری میں بلیاں چوہے سمیت فیکٹری مالک اور محکمہ فوڈ اتھارٹی کے اہلکاروں میں ہلچل مچ گئی۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی کا ایک اہلکار سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ محکمہ فوڈ اتھارٹی کے اہلکار نے مقامی صحافی کو باقاعدہ قانونی بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اس کی آپ فوٹوگرافی نہیں کر سکتے، اور حکم صادر فرمایا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ افسوس ہے ایسی فوڈ اتھارٹی اہلکاروں پر جنہیں فوڈ فیکٹری میں نہ تو بلیاں اور چوہے نظر آئے نہ کہیں گندگی نظر آئی۔ اس قسم کی انسانی زندگیوں سے کھیلنے والی فوڈ فیکٹری ایسے دہاڑی دار کرپٹ اہلکاروں کی مدد سے زہر آلود مضر صحت اشیاء تیار کرتی ہیں، اور جو کہ بازار میں ان کی بھرمار بھی ہے، جو کہ مہلک بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اہل علاقہ نے اے سی ویاڑی ڈی سی ویاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے فوڈ اتھارٹی اہلکاروں کو معطل کر کے ایماندار فوڈ اتھارٹی افیسر تعینات کیے جائیں جو جیلی مضر صحت فوڈ فیکٹریاں بند کر کے انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ہمارے RMH اردو نیوز کے نمائندے ذیشان علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ٹریفک پولیس ننکانہ صاحب اور ورلڈ جرنلسٹ فورس کے تعاون سے سموگ کے پیش نظر آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ آگاہی واک میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر محمد اکرم پنور، ریسکیو سیفٹی افیسر علی عمران اور دیگر ریسکیو افسران، ڈائریکٹر ورلڈ جرنلسٹ فورس محمد مجاہد شامی، ڈاکٹر اسرار احمد اور ٹریفک پولیس کے اہلکاروں سمیت کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کے ریسکیو محافظ کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے آگاہی بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ آگاہی واک کے بعد ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر محمد اکرم، ٹریفک پولیس اہلکار، ڈائریکٹر ورلڈ جرنلسٹ فورس محمد مجاہد شامی، ڈاکٹر اسرار احمد اور ریسکیو افسران نے ٹریکٹر، ٹرالیوں، موٹر سائیکل، رکشہ اور دیگر گاڑیوں پر تکونی چمکدار پٹیاں لگائیں اور سائیڈ میرر نصب کیے۔ آخر میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر محمد اکرم نے کہا کہ فوگ کے دوران سڑک پر خطرناک حادثات سیفٹی لائٹس اور چمکدار پٹیوں کے نصب نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، لہذا فوگ لائٹس اور چمکدار پٹیوں کو یقینی بنائیں تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کو سڑک پر پہلے سے موجود گاڑی کے بارے میں اندازہ ہو سکے۔ ڈائریکٹر ورلڈ جرنلسٹ فورس محمد مجاہد شامی کا کہنا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے عرصہ دراز سے اپنی مدد آپ کے تحت صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ مہم جاری کی ہوئی ہے تاکہ لوگ سڑک پر خود اور دوسروں کو بھی حادثات سے محفوظ کر سکیں۔ قصور رائے محمد افضل کھرل بیورو چیف RMH اردو نیوز۔ DPO قصور کا غریب فیملی پر تشدد کرنے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کا حکم۔ تھانہ سٹی پھول نگر کے محلہ رسول پورہ میں محنت کش کے گھر میں گھس کر 8 10 مسلح ملزمان کا اسلحے کے زور پر عورتوں، بچوں اور بزرگوں پر تشدد، عورتوں کو مار مار کر بہینہ کر دیا، گھر سے نقدی رقم، زیورات اور گھریلو سامان چوری کر لیا۔ گھر کے 75 سالہ بزرگ محمد حنیف جویہ کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ مظلوم کی تحریری درخواست پر DPO قصور اور DSP پتوکی کے حکم پر تھانہ سٹی پھول نگر میں مقدمہ درج۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے مظلوم کو انصاف دوں گا۔ SHO راؤ دلشاد کی میڈیا سے گفتگو۔ ملزمان ہمیں کئی بار گھر اکرم تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں، محمد حنیف جویہ کی دہائی۔